آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، بہت ہی نورانی منظر تھا، ہر طرف نوری نور تھا، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان کے تارے حضرت آمنہ کے گھر پر جھک جھک کر سلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور نکلا جس نے ساری دنیا کو منور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ جب ہم ان کی یاد میں یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فاصلے جو ہم نے آپ نے بنا رکھے ہیں اللہ اور رسول کے لیے، یہ فاصلے نہیں ہیں کچھ۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے دربار میں آپ کی آواز پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، خود بھی آواز پہنچتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر اس نور کو آسمانوں میں جلوہ گر فرمایا۔ وہ نور ایک تارے کی شکل میں آسمانوں پر جلوہ فرما تھا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ تو جبرائیل نے کہا مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں کتنی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تارا آسمان پر ہر 70,000 سال میں طلوع ہوا کرتا تھا۔ تارا آسمان پر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور میں نے اس تارے کو طلوع ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جبرائیل وہ تارا میں ہی تو ہوں۔ وہ تارا میں ہی تو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے بنایا اور اسی وقت آپ کو نبی بنا دیا، لیکن بھیجا سب سے بعد میں۔ سب سے بعد میں کیوں بھیجا؟ جب سب سے پہلے نبی بنایا تو اس وقت تو یہ کائنات تھی نہیں،
نہ آسمان تھے، نہ زمین تھے، نہ یہ تمام کائنات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق ہوئی اور آپ نے آنکھ کھول کر جب روح ڈالی گئی، آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ عرش اعظم پر ان کی نظر گئی اور عرش اعظم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت شیث علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور یہ ساری کائنات آباد ہوتی رہی، اور ہر نبی نے آنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اپنی امت کے سامنے کیا، اپنی امت سے کہا، ہر نبی نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ میثاق النبیین کا ذکر قرآن کریم کے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ میثاق النبیین، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق مانے پکا وعدہ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کر رہے ہوں گے جو تم نے ان کو دیا ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تم دین لے کے آئے ہو اس کی وہ تصدیق کر رہے ہوں گے۔ لتؤمنن بہ، البتہ تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس سے؟ نبیوں سے۔ لتؤمنن بہ، تم البتہ ضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ یہ کون وعدہ لے رہا ہے؟ اللہ جل مجدہ۔ کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ نبیوں سے۔ یہ ہے میثاق النبیین۔ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ تمہیں میں بھیج رہا ہوں، نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری مخلوق کے پاس نبی یا رسول بھیجا، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ جب وہ آیا کرتے تھے تو اللہ کا دین سکھاتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے یا ہمارے بعد میں اگر اللہ کے رسول آ جائیں جن کی یہ نشانیاں ہیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہ قرآن نے فرمایا۔ تو ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور آپ کی میلاد شریف کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے نبیوں نے بھی کیا۔ اگر 1,24,000
کم و بیش انبیاء اور رسول آئے تو اللہ کے رسول کی میلاد شریف کا ذکر کتنی دفعہ ہوا؟ کم از کم 1,24,000 دفعہ. اور جتنے دن وہ نبی دنیا میں رہے انہوں نے بار بار اللہ کے رسول کا ذکر کیا. یہ اللہ نے ان سے کہا تھا. تو سوال کیا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے بنایا. کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین. اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی بنا دیا تھا تو پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے بعد کیوں تشریف لائے آپ؟ اس لیے کہ آپ صاحب لولاک ہیں، صاحب معراج ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں، پہلے صفائی کرنے والا آتا ہے، پھر دری بچھانے والا آتا ہے، پھر لائٹ لگانے والا آتا ہے، پھر لاؤڈ اسپیکر لگانے والا آتا ہے، پھر انتظام کرنے والے آتے ہیں، پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر وی آئی پیز آتے ہیں. جب سب آ جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا مہمان آتا ہے. سب سے بڑا جو مہمان ہے، سب سے بڑا وی آئی پیز، سب سے بڑا مہمان